الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روزہ اور اخلاص ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اخلاص کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی عمل کو سر انجام دینا، کوئی نیک عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے سر انجام دینا، جس میں ریاکاری، نمود و نمائش، شہرت اور لوگوں سے تعریف اور داد وصول کرنا شامل نہ ہو۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ اخلاص کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جس میں اخلاص شامل ہوتا ہے، اور اخلاص کے بغیر کیا گیا عمل خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ روزہ جہاں ہمیں بہت ساری دیگر چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر روزہ ہمیں اخلاص سکھا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مخفی عمل ہے، ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ انسان کوئی بھی نیک عمل سر انجام دیتا ہے تو لوگ اسے دیکھتے ہیں، لیکن جب کسی مسلمان نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو جب تک وہ کسی کو بتائے گا نہیں کہ وہ روزے سے ہے، اپنی زبان سے جب تک اظہار نہیں کرے گا تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخفی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ باقی ساری عبادات جو ہوتی ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ نماز بھی تو بندہ اللہ کے لیے ہی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتا ہے، عمرہ حج بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، باقی بھی جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایسا مخفی عمل ہے کہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا بندے کو علم ہے۔ اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں ہی عطا کروں گا۔ باقی اعمال کا اجر تو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود بندے کو عطا کروں گا۔ تو ناظرین، یہ روزہ ہمیں اس طریقے سے اخلاص سکھاتا ہے کہ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، ظاہر جب تک ہم زبان سے بتاتے نہیں کسی کو، یہ عمل کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں باقی بھی اپنے نیک اعمال میں اسی طرح اخلاص کو پیدا کرنا ہے۔ اخلاص ہی کی بدولت کسی عمل میں جان پڑتی ہے، اس کی قیمت بنتی ہے، اور اخلاص کے بغیر کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہوں گے، تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے عمل کیے تھے، وہ بھی اس امید کے ساتھ وہاں پر منتظر ہوں گے کہ انہیں بھی ان کے عمل کا اجر اور صلہ ملے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، آج اجر بھی ان سے جا کر لے لو۔ جن سے تعریفیں کروانا تمہارا مقصد تھا عمل کرنے کا، دیکھو کہ کیا ان کے ہاں تمہیں کوئی اجر ملتا ہے، وہ تمہیں آج کچھ دیتے ہیں۔ غور کیجئے کہ وہ کیسا حسرت کا پھر موقع ہوگا کہ جن لوگوں نے عمل تو کیے تھے دنیا میں، عاملۃ ناصبہ، ایسے عمل کہ جو تھکا دینے والے ہوں گے، لیکن اخلاص ان میں نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کو اس کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں جان پڑ جائے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت بن جائے، مول بن جائے ان کا، تو ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور روزہ ہمیں اخلاص سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جس طرح ہم روزے کی حالت میں مخفی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی باقی عبادات کو بھی
چھپا چھپا کر کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں ہے اس نیت کے ساتھ کہ لوگ دیکھیں تو ہماری عزت کریں، لوگ دیکھیں تو ہماری تعریف کریں، لوگ دیکھیں تو ہماری شہرت اور ناموری ہو معاشرے کے اندر۔ اس مقصد کے لیے ہم نے کام نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں 7 ان خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ شخص ہے کہ فرمایا کہ وہ صدقہ کرتا ہے فَأَخْفَاهَا، تو اس کو چھپاتا ہے، چھپا کر صدقہ کرتا ہے، اس قدر چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو یہ تربیت کی جا رہی ہے اخلاص کی، کہ ایک مسلمان اپنے اعمال کو چھپا کر رکھتا ہے ریاکاری سے بچنے کے لیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ کو 3 قسم کے بندے پسند ہیں۔ متقی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو لوگوں کی پرواہ نہ کرنے والا شخص ہے، دین پر چلنے والا شخص ہے اور لوگوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ غنی وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور 23 نمبر پر فرمایا الخفی، جو اپنے نیک اعمال کو چھپانے والا ہے، ناموری سے، شہرت سے وہ دور بھاگتا ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ہمیں بھی روزے کے ذریعے سے اخلاص کو سیکھنا ہے اور اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں راضی ہو کر ہمیں اجر و ثواب اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔